بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک اسکول میں 4 دوستوں کا ایک گروپ بنا ہوا تھا۔ ان دوستوں کا نام علی، عمر، فاروق اور ابو بکر تھا۔ یہ چاروں مل کر پڑھتے اور کھیلتے تھے۔ انہوں نے اپنے امتحانات میں تیاری کے لیے یہ گروپ بنایا تھا۔ وہ اپنے نوٹس کا جائزہ لینے، مسائل کی مشق کرنے اور ایک دوسرے سے سوالات کرنے میں گھنٹوں گزار دیتے۔ تمام بچے انہیں مطالعہ گروپ کہتے تھے۔ ایک دن ان کی ٹیچر مسز خان نے ان کے اعتماد کو بڑھانے اور ان کے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے ایک خفیہ ہتھیار کے بارے میں ان کو بتایا۔ تمام بچے بہت شوق سے ان کی بات سن رہے تھے۔ وہ اس خفیہ ہتھیار کے بارے میں جاننے کے لیے بے تاب تھے۔ سورہ فلق۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس سورت کی تلاوت انہیں ڈھال کی طرح تناؤ اور پریشانی سے محفوظ رکھے گی۔ تمام بچے ہنس پڑے، یہ سوچ کر کہ یہ پرانے زمانے کا علاج ہے، لیکن مسز خان نے انہیں یقین دلایا کہ سورہ فلق کی طاقت کسی بھی ہتھیار سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے انہیں روزانہ پڑھنے کی ترغیب دی، خاص کر امتحانات سے پہلے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ سورت آپ کو جادو ٹونے سے بھی محفوظ رکھے گی، ساتھ ہی احادیث کا حوالہ بھی دیا۔ مسند احمد میں اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے آیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تھے۔ جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے، وہ یہ جادو کی چیز کنویں سے نکال کر لے آئے۔ اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گرہوں کو کھول دیا اور ان پر معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے، اگرچہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس یہودی کا نام بتا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جانتے تھے، مگر اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے انتقام لینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت نہ تھی۔ اس لیے عمر بھر اس یہودی سے کچھ نہ کہا، اور نہ کبھی اس کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کسی شکایت کے آثار پائے گئے۔ چاروں دوستوں نے اس بات کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہر مطالعاتی نشست سے پہلے اور سونے سے پہلے سورہ فلق کی تلاوت کرتے تھے۔ جلد ہی انہوں نے پرسکون اور توجہ کا ایک عجیب احساس محسوس کیا۔ ان کے ذہن صاف ہو گئے اور ان کے اسکول کے امتحانات میں نتائج بہتر ہونے لگے۔ ایک دن چاروں دوستوں میں سے ایک دوست عمر باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ وہ کچھ بے چین سا تھا۔ اچانک اس نے سورہ فلق کی تلاوت شروع کی۔ جب اس نے پڑھا قل اعوذ برب الفلق، یعنی کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، عمر نے اپنے چہرے پر سورج کی تپش محسوس کی، گویا صبح کا رب اس کے لیے مسکرا رہا ہے۔ پھر اس نے پڑھا من شر ما خلق، یعنی شر سے ان چیزوں کی جو اس نے پیدا کی۔ اس نے دیکھا کہ ایک مکھی قریبی پھول کے گرد کے قریب بھنبھنا رہی ہے، جو پھولوں کو نقصان پہنچائے بغیر پھولوں کا رس جمع کر رہی ہے۔ پھر اس نے پڑھا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یعنی اور شر سے اندھیرے کی جب وہ چھا جائے۔ عمر کو ہوا کا ہلکا جھونکا پتوں کو جھنجھوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اس ہوا میں ایک گہرا سانس لیا، جس سے شک اور خوف کے تمام سائے دور ہو گئے۔ اب عمر نے اگلی آیت پڑھی وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی اور شر سے پھونکنے والیوں کی گرہوں میں۔ اس نے دیکھا کہ ایک مکڑی اپنا جالا گھما رہی ہے، اپنے دھاگے بن رہی ہے، اور سوچا کہ مکڑی کی طرح کچھ لوگ کس طرح اپنی شیطانی چالوں سے اور جادو سے دوسروں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب عمر نے سورہ فلق کی آخری آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد پڑھی، یعنی
اور شر سے حاسد کی جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس نے باغ میں ایک پھول کھلتا دیکھا، اس کی خوبصورتی اور خوشبو دوسرے پھولوں کی حسد سے بے نیاز تھی۔ عمر نے محسوس کیا کہ جس طرح فطرت حسد اور مقابلہ بازی سے پاک ہے، اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی حسد کی برائی اور اس کے نقصانات سے پاک ہونا چاہیے۔ اس نے محسوس کیا کہ حسد کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کا مطلب ہے ایک ایسا دل پیدا کرنا جو مطمئن، شکر گزار اور سکون سے ہو، جیسا کہ اس نے فطرت میں ہم آہنگی اور توازن کا مشاہدہ کیا۔ اور ایسا تب ہی ممکن ہے جب ہم روز سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں۔ عمر خوشی اور جوش سے چمکتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس واپس چلا گیا۔ دوستو، آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے ابھی کیا تجزیہ کیا ہے۔ فطرت میں سورہ فلق کی تلاوت کرنا میرے چاروں طرف اللہ کی حفاظتی روشنی کو محسوس کرنے کے مترادف تھا۔ دوست عمر کی کہانی سے حیران اور متاثر ہوئے۔ اس دن سے انہوں نے ہر مطالعاتی نشست سے پہلے اور سونے سے پہلے سورہ فلق کی تلاوت کرنا اپنا مقصد بنا لیا، تحفظ اور اعتماد کی ڈھال محسوس کرتے ہوئے جو اس کے ساتھ ہی آتا۔ جیسے جیسے امتحانات قریب آتے گئے، اسکول میں تناؤ اور پریشانی کی لہر دوڑ گئی، لیکن مطالعہ گروپ سورہ فلق کی حفاظتی روشنی پر بھروسہ کرتے ہوئے پرسکون اور پر اعتماد رہا۔ فائنل امتحان کے دن چاروں دوست کلاس روم کے باہر اکٹھے ہو کر سورہ فلق کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد ایک غیر مرئی ڈھال محسوس کی جو شکوک و شبہات اور خوف کو دور کر رہی تھی۔ اعتماد اور یقین کے ساتھ انہوں نے اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ ان کے استاد ان کی کامیابی کا راز جان کر فخر سے جھوم اٹھے۔ تمام دوست جان گئے تھے کہ سورہ فلق کی طاقت محض ایک افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس نے انہیں تناؤ اور اضطراب سے بچایا تھا، جس سے وہ اپنی پڑھائی میں سبقت لے سکتے تھے۔ پیارے بچوں، مطالعہ گروپ کی طرح ہم اپنی روزمرہ زندگی میں خاص طور پر مشکل وقت میں سورہ فلق کی حفاظتی روشنی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے ہمیں اعتماد، سکون اور کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور علم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اسکول کے تمام بچے اب روز سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اب اس تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے۔ اگلی کہانی کے ساتھ جلد ملیں گے۔ اپنا خیال رکھنا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔